بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پانا ہے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ العصر کی آیت نمبر 3 کی تفسیر، جہاں سے پچھلی ویڈیو میں سلسلہ ٹوٹا تھا، آج انشاءاللہ وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھیے کہ خسارے کا لفظ قرآن مجید کس معنی میں استعمال کرتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے خسارہ نفع کی ضد ہے، اور تجارت میں اس لفظ کا استعمال اس حالت میں بھی ہوتا ہے جب کسی ایک سودے میں گھاٹا آئے، اور اس حالت میں بھی جب سارا کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہو، اور اس حالت میں بھی جب اپنا سارا سرمایہ کھو کر آدمی دیوالیہ ہو جائے۔ قرآن مجید اسی لفظ کو اپنی خاص اصطلاح بنا کر فلاح کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے، اور جس طرح اس کا تصور فلاح محض دنیاوی خوشحالی کا ہم معنی نہیں ہے، بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کی حقیقی کامیابی پر حاوی ہے، اسی طرح اس کا تصور خسران بھی محض دنیاوی ناکامی یا خستہ حالی کا ہم معنی نہیں ہے، بلکہ دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کی حقیقی ناکامی اور نامرادی پر حاوی ہے۔ فلاح اور خسران دونوں کے قرآنی تصور کی تشریح اس سے پہلے ہم متعدد مقامات پر کر چکے ہیں، اس لیے ان کے اعادے کی حاجت نہیں ہے۔ ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 2 سورہ الاعراف حاشیہ نمبر 9، سورہ الانفال حاشیہ نمبر 30، سورہ یونس حاشیہ نمبر 23، سورہ بنی اسرائیل حاشیہ نمبر 102، جلد 3 سورہ الحج حاشیہ نمبر 17، سورہ المومنون حواشی نمبر 1، 2، 11 اور 15، جلد 4 سورہ لقمان حاشیہ نمبر 4، سورہ الزمر حاشیہ نمبر 34۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ قرآن کے نزدیک حقیقی فلاح آخرت میں انسان کی کامیابی اور حقیقی خسارہ وہاں اس کی ناکامی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی جس چیز کا نام لوگوں نے فلاح رکھ چھوڑا ہے وہ دراصل فلاح نہیں ہے، بلکہ اس کا انجام خود اسی دنیا میں خسارہ ہے، اور جس چیز کو لوگ خسارہ سمجھتے ہیں وہ دراصل خسارہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی وہی فلاح کا ذریعہ ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اور ہر جگہ ہم نے اس کی تشریح کر دی ہے۔ ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 2 سورہ النحل حاشیہ نمبر 99، جلد 3 سورہ مریم حاشیہ نمبر 53، سورہ طٰہٰ حاشیہ نمبر 105، جلد 6 سورہ اللیل حواشی نمبر 3 to 4۔ پس جب قرآن پورے زور اور قطعیت کے ساتھ کہتا ہے کہ در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے، تو اس کا مطلب دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ اس خسارے سے صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر حسب ذیل 4 صفات پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب دونوں جہانوں میں خسارے سے بچنا اور فلاح پانا ہے۔ اب ہمیں ان 4 صفات کو دیکھنا چاہیے جن کے پائے جانے پر اس صورت کی روح سے انسان کا خسارے سے محفوظ رہنا موقوف ہے۔ ان میں پہلی صفت ایمان ہے۔ یہ لفظ اگرچہ بعض مقامات پر قرآن مجید میں محض زبانی اقرار ایمان کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، مثلا سورہ نساء آیت نمبر 137، سورہ المائدہ آیت نمبر 54، سورہ الانفال آیت نمبر 20 to 27، سورہ توبہ آیت نمبر 38 اور سورہ صف آیت نمبر 2 میں، لیکن اس کا اصل استعمال سچے دل سے ماننے اور یقین کرنے کے معنی ہی میں کیا گیا ہے،
اور عربی زبان میں بھی اس لفظ کے یہی معنی ہیں۔ لغت میں آمنا لہو کے معنی ہے صدقہ و تمدا الیہ، یعنی اس کی تصدیق کی اور اس پر اعتماد کیا، اور آمنا بی کے معنی ہے ایقنا بی، یعنی اس پر یقین کیا۔ قرآن دراصل جس ایمان کو حقیقی ایمان قرار دیتا ہے اس کو ان آیات میں پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، سورہ الحجرات آیت نمبر 15، یعنی مومن تو حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں نہ پڑے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سورہ حامیم السجدہ یعنی سورہ فصلت آیت نمبر 30، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سورہ الانفال آیت نمبر 2، یعنی مومن تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 165، یعنی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ فلا وربک لیؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لیجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، سورہ النساء آیت نمبر 65، یعنی پس نہیں اے نبی تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ ان سے بھی زیادہ اس آیت میں زبانی اقرار ایمان اور حقیقی ایمان کا فرق ظاہر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اصل مطلب حقیقی ایمان ہے نہ کہ زبانی اقرار۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ النساء آیت نمبر 136، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اب رہا یہ سوال کہ ایمان لانے سے کن چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے، تو قرآن مجید میں پوری طرح اس بات کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سے مراد اول تو اللہ کو ماننا ہے، محض اس کے وجود کو ماننا نہیں، بلکہ اسے اس حیثیت سے ماننا ہے کہ وہی ایک خدا ہے، خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ انسان اس کی عبادت، بندگی اور اطاعت بجا لائے، وہی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے والا ہے۔ بندے کو اسی سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے، وہی حکم دینے اور منع کرنے والا ہے۔ بندے کا فرض ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کرے اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جائے، وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے۔ اس سے انسان کا کوئی فعل تو درکنار، وہ مقصد اور نیت بھی مخفی نہیں ہے جس کے ساتھ اس نے کوئی فعل کیا ہے۔ نمبر 2، رسول کو ماننا اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مامور کیا ہوا ہادی اور رہنما ہے، اور جس چیز کی تعلیم بھی اس نے دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، برحق ہے اور واجب التسلیم ہے۔ اسی ایمان بالرسالت میں ملائکہ، انبیاء اور کتب الہیہ پر اور خود قرآن پر بھی ایمان لانا شامل ہے، کیونکہ یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو اللہ کے رسول نے دی ہیں۔
اس آیت کی تفسیر ابھی بھی تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہیں تک، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ سٹارٹ کریں گے جہاں سے ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار ہمیں عطا کر وہ ایمان جس میں لذت ہو، وہ زبان جس میں تاثیر ہو، وہ آنکھ جس میں حیا ہو، وہ دل جس میں اللہ کا ڈر ہو، وہ سینہ جس میں قرآن ہو، وہ چال جس میں عاجزی ہو، اور وہ زندگی جس میں اسلام ہو، اور وہ قبر جس میں سکون ہو، اور جنت میں وہ مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ہو۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔